الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 2008 میں مجھے روزگار کے سلسلے میں ساؤتھ افریقہ جانے کا اتفاق ہوا۔ تو سن 2008 کی ایک صبح میں اپنے والدین سے ملنے کے بعد سیدھا خوشاب سے فیصل آباد کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں ہم جا کر ایک ایجنٹ کے گھر پہنچے۔ اس نے ہمیں چائے وغیرہ دی کیونکہ ہمارے پاسپورٹ اس کے پاس جمع تھے۔ اس نے ہمارے پاسپورٹ ہمارے ہاتھ میں دی جس پر زمبابوے کی ویزا لگا ہوا تھا۔ ہمارے ساتھ وہاں سے ایک لڑکا اور شامل ہوگا جس کا نام احسان اللہ تھا، وہ فیصل آباد کا تھا، اور خوشاب سے ایک اور بندہ میرے ساتھ تھا جس کا نام عبدالرحمن اور فوجی تھا۔ ہمیں حاصل کرنے کے بعد سیدھا ہم ٹرین پہ بیٹھے اور کراچی کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو وہاں سے ہم نے جا کے اپنے ماموں کے گھر ایک دن رہائش رکھی۔ گزارنے کے بعد سیدھا ماموں نے ہمیں کراچی ایئرپورٹ پر چھوڑا۔ میں، میرے ساتھ عبدالرحمن فوجی اور احسان اللہ، ہم تینوں دبئی سے سیدھا نیروبی پہنچے، نیروبی ایئرپورٹ پر، اور نیروبی ایئرپورٹ سے ہم نے پھر سیدھا زمبابوے کی فلائٹ لی۔ وہاں پر ایک حاجی صاحب تھے جنہوں نے ہمیں وہاں پہ ریسیو کیا اور وہ تمام امیگریشن کلیئر کروا کر ہم اپنے گھر لے گئے تھے۔ حاجی صاحب وہی ایجنٹ تھے جیلم کے تھے جو ہمارا پروسیس کر رہے تھے۔ ہم نے جانا ساؤتھ افریقہ تھا لیکن ہمارا زمبابوے کا ویزا لگا تھا۔ تو وہاں پر ہم تقریباً 15 دن رہے۔ 15 دن ہم وہاں پہ گزارنے کے بعد ہمارا ویزا 15 دن کا تھا، تو ویزا ہمارا ختم ہونے والا تھا۔ ہمیں ساؤتھ افریقہ ایمبیسی میں لے جایا گیا تاکہ ہمارا ویزا لگ سکے۔ ساؤتھ افریقہ ایمبیسی پاکستان میں رابطہ کیا گیا، ان لوگوں کو ویزا دیا جائے، لیکن انہوں نے اسلام آباد والوں نے انکار کر دیا کہ ان کو ویزا نہ دے۔ لہذا پھر ہمیں واپس گھر لے آئے۔ 5 بندے پاکستانی اور بھی آ گئے تھے۔ حاجی صاحب نے ہم سے پوچھا آپ لوگوں کو بارڈر کراس کرے گا، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ جو بندے 5 اور تھے پاکستانی بعد میں آئے تھے، بڑی عمر کے تھے، انہوں نے کہا نہیں، ہم نے تو یہ کام کرنا نہیں ہے۔ احسان اللہ سے پوچھا تو اس نے کہا میں سوچ کے بتاتا ہوں۔ فوجی سے جب پوچھا تو اس نے کہا ابھی چلو دیکھتے ہیں، اللہ خیر کرے گا، جانا تو ہے۔ جب بھائی صاحب نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا جی میں نے تو آگے جانا ہے، چاہے بارڈر کراس کرواؤ، گاڑی پہ لے جاؤ جس طرح۔ تو بھائی صاحب نے مجھے ابھی بھی یاد ہے کہا تھا کہ طارق دا گریٹ۔ اور اس کے بعد میں 2-3 دن رہا، انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں سلایا کہ آپ طارق نے ادھر سونا ہے۔ اچھی رہائش تھی وہاں پہ۔ پھر ہمیں کیونکہ ہمارا ویزا ختم ہو چکا تھا، ٹائم وہاں سے ہمیں نکال لیا گیا کیونکہ امیگریشن کا خطرہ تھا زمبابوے کا۔ وہاں پہ اٹھا کے ہمیں چائنا ٹاؤن میں لے گئے۔ زمبابوے میں ایک جگہ تھی، ایک شاپ پہ میں رکھا گیا، 7 دن وہاں پہ رہے۔ تو پھر ایک شام کو حاجی صاحب نے ہمیں پیسے دیے اور ایک گاڑی پہ چڑھا دیا، وہ بس تھی۔ تو بہت سارے پیسے تھے وہاں پہ، مطلب ہے کہ ایک کرایہ، ہم 3 بندے تھے لیکن ہمیں اتنے پیسے نہ تھدیاں جو ان کی کرنسی ڈاؤن ہوتی ہے اس طرح نہیں۔ جو ہم نے آگے گاڑی میں بیٹھے، کنڈکٹر نے ایک بیگ اٹھا ہوئی تھا جس میں وہ پیسے ڈالتا تھا، اس نے ہمیں ایک جگہ پہ اتار دیا۔ ہمیں نہیں پتہ تھا ہم کہاں جا رہے ہیں، بس اس نے کنڈکٹر کو حاجی صاحب نے بتایا تھا کہ ان کو ایک جگہ پہ اتار دینا تھا۔ جس جگہ پہ حاجی صاحب نے ہمیں اتارا ہے وہاں پہ جنگل تھا بالکل۔ تو ایک ادھر سے بندہ آ گیا تھوڑی دیر بعد، حاجی صاحب نے کہا آپ نے وہاں پہ رکنا، ایک بندہ آپ کو لے لے گا۔ ہم ایسے ہی اللہ توکل پہ رک گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا، کافی سفر کیا ہم نے، 4-5 گھنٹے میں بس میں سفر کیا تھا۔ یہ ہم زمبابوے بارڈر کی طرف جا رہے تھے جو زمبابوے سے ساؤتھ افریقہ میں نے کراس کرنا تھا۔ تو ایک ابراہیم نام کا ایجنٹ تھا انڈین، ہم نے وہاں پہ ریسیو کیا، اس نے جا کر ہمیں کمرے میں بند کر دیا۔ 7 دن اس نے ہمیں وہاں پہ رکھا۔ اس نے کہا بولا کہ باہر نہیں نکلنا، ادھر ہی رہنا ہے۔ 7 دن ہم اسے ایک کمرے میں رہے، ساتھ ہی واش روم تھا، 2 ٹائم کھانا ملتا تھا، صبح چاول اور شام کو چاول، بیچ میں گوشت ہوتا تھا۔ سارا دن ہم چائے پیتے رہتے تھے، کباب وغیرہ نا بنا کے۔ پھر ایک دن ایک ایجنٹ آیا، اس کا نام مجھے بھول گیا، وہ گاڑی پہ آیا، اس نے ہمیں شام کو اٹھایا اور ساری رات اس نے سفر کیا، ساری رات میں ساری رات سویا نہیں، جنگل دیکھتا رہا، بڑے بڑے پیڑ دیکھے، اتنے بڑے پیڑ دیکھے کہ ہماری جو گاڑی تھی اس کے ڈبل موٹے پیڑ دیکھے میں نے۔ اسی تجسس میں رہا کہ شاید رات کو کوئی جنگلی جانور نظر آیا، لیکن مجھے جنگلی جانور نظر نہیں آیا۔ ساری رات ہم سفر کرتے رہے۔ صبح ہو گئی، صبح اس نے ایک ساؤتھ افریقہ بارڈر قریب ایک گاؤں تھا، وہاں پہ انہوں نے
وہاں ہمیں جا کے اتار دیا. صبح انہوں نے ہمیں کھانا وغیرہ دیا. صبح نہیں ہم نے کھانا دیا, انہوں نے اس ایک اور کالے تھے ان کے حوالے کیا ہے. وہ ہمیں ایک کمرے میں بٹھا کے چلا گیا. صرف ہم نے وہاں پہ پانی پی ہے. تھوڑی دیر بعد وہ کوا لے کر آیا, ہم نے کوا پیا سارا دن. تو اب ہمیں 5 لڑکے تھے, 2 ہمارے ساتھ لڑکے تھے اس کا بنگلہ دیش کے, وہ بھی ہمارے ساتھ مل گئے تھے. تو وہاں پہ ہم نے اب دن کو انہوں نے ہمیں اندر قید کر دیا ایک کمرے میں. اب سب لڑکے تھے, ان کو سب میں اب چھوٹی پیشاب آئی بڑے زور کی. ایک کھڑکی تھی, سب مجھ سے تو برداشت ہو نہیں رہا تھا. میں نے کہا جی میں نے تو کرنا ہے, میرا تو مسانہ ہی پھٹتا ہے. تو فوجی نے کہا یار یہ کھڑکی ہے, اس کے ساتھ کھول کے اس کو شروع ہو جا. تو بہرحال میں قسمت کی بات ہے, میں نے جب کھڑکی کھولی ہے تو ایک سامنے سے عورت گزر رہی تھی, آگے راستہ تھا, میں پیچھے آ گیا ہوں. میں نے کہا یار آپ لوگ جاؤ. سارے گئے, ایک پاکستانی گیا, فوجی گئے, دونوں نے شی کر لی. بنگلہ دیشی زیادہ شرمیلے تھے, وہ بیٹھے رہے. پھر میں گیا ہوں, جب میں نے شروع کیا, میں نے پیشاب چھوٹی کرنا شروع کیا کھڑکی کھول کے ایسے ہی. پھر ایک عورت میں نے دیکھا وہ ادھر سے گزر رہی تھی, میں نے آدھا کی ہے, آدھا روک کے پھر میں واپس آ گیا ہوں. سب ہنسنے لگے. بہرحال آگے بھی بڑی دلچسپ ایسے تو واقعات آگے بھی ہوئے ہیں, میں آپ جا کے آگے بتاتا ہوں آپ کو ساتھ ساتھ ہمارے کیا ہوا ہے. تو ایک دن ہم نے وہاں پر اس کمرے میں گزارا. تو کیونکہ کھانا وغیرہ ہم نے رات کو کھایا تھا, سارے دن سفر میں کیا, صبح ناشتہ نہیں کیا تھا. تو ایک لڑکے احسان اللہ کے پاس سون حلوہ تھا, تو بھوک لگی تو اس نے سون حلوہ نکالا ہے جو کہ وہ ساؤتھ افریقہ اپنے دوستوں کے لیے لے کے جا رہا تھا. تو وہ حلوہ ہم نے وہاں پہ کھایا ہے. پھر شام ہو گئی ہے. شام جب ہوئی ہے تو کالا بھاگتا ہوا آیا ہے اور زور سے بولا امیگریشن آ گئی ہے, سولجر آ گئے ہیں, چلو وہ آپ کو پکڑنے والے ہیں, ادھر قریب ہی ہیں, تو بھاگو یہاں سے. وہ ایک طرف بھاگا, اس نے کھڑکی کھولا ہے. ہمیں بھی اندھے جس طرح ایک اندھا انسان بھاگتا ہے نا ڈر کے خوف کے مارے, ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ ساتھ ہی سولجر ہیں, کیونکہ ایک عورت بتا رہی تھی کہ کہہ رہی کہ وہ سولجر سولجر سولجر. بہرحال وہ آیا ہوں گے کسی چکر میں. ہم وہاں سے بھاگے ہیں, کالے کے آگے آگے, کالا کے آگے, کالے کو پیچھے چھوڑ دیا. ہم صاحب سے آگے تھے, جنگل تھا, بہت سارے کانٹے تھے. ہم کانٹوں میں سے درختوں میں سے ایسے گزرتے گزرتے بھاگتے بھاگتے چوٹی بھی یہاں پہ آئی, ہم چلے گئے. کالے نے ہمیں تقریباً 1-2 کلومیٹر دوڑا کر ایسے ہی نا سانس ہمارے پھول گئے. وہاں جنگل پہ کونے میں بٹھا دی. ایسی جگہ تھی جیسے یہ جگہ ہے نا, آپ دیکھ سکتے ہیں ایسی ماحول. یہ تو میں پاکستان میں بیٹھ کے بنا رہا ہوں, لیکن ماحول آپ کو وہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسے ہی جنگل تھا. بہرحال وہاں اس نے ہمیں وہاں پہ 4 بجے بٹھایا. 4 بجے بٹھا کے چلا گیا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ایسے جنگل میں اندھوں کی طرح دوڑ رہے تھے. 4 ہو گئے, 5 ہو گئے, 6 ہو گئے, 7 ہو گئے, وہ نہیں آیا. آپس میں ہم بس کیا سرائیں شروع ہو گئی. کالے نے ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گئے, کالے نے ہمیں یہاں پر چھوڑ دیا, ہم یہاں مر جائیں گے بھوک سے پیاس سے, اور زیادتی کیا. ہم کیا کریں. فوجی بڑا آدمی تھا, دلیر تھا, وہ باکسر اپنی آرمی میں باکسر رہ چکا تھا, مضبوط بھی تھا, نیا نیا وہ ریٹائرمنٹ ہوا تھا. ہمیں حوصلہ دیتا رہا, کہتا رہا یار آ جائے گا, کچھ نہیں ہوتا, میں آپ لوگوں کو کچھ نہیں ہونے دوں گا, کوئی بات نہیں, جنگل میں بھی رہ لیں گے اگر رہنا پڑا تو. بہرحال ہمارے حوصلے بلند تھے, مجھے بھی اتنا پریشانی نہیں تھی, اعتماد تھا چلو یار کوئی ساتھ ادھر کہیں خود ہی نکل جائیں گے. اگر وہ ایجنٹ نہیں آتا تو ہم کہیں نہ کہیں نکل جائیں گے خود ہی. بہرحال ایسے کرتے کرتے وہ فوجی نے کہا کہ یار تم احسان اللہ اور مجھے کہا کہ بلکہ فوجی نے نہیں, ہمیں کہا, ہم نے خود کہا کہ ہم جاتے ہیں وہاں پہ واپس, جہاں پہ ہمیں وہاں پہ بیٹھے تھے نا, کالے کو بتاتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے آ کر لے جائے, کہاں ہم جنگل میں بٹھا دیے. میں اور احسان اللہ وہاں سے نکل پڑے, گئے آگے. ان کا ایک رواج ہے کہ گھر کی شکلیں ہر ایک گھر ڈیرے ہوتے ہیں, ہر ایک گھر کے نقشہ ایک ہی ہوتا ہے. ہم وہاں پہ نکل پڑے ہیں, چلتے جا رہے ہیں, آہستہ آہستہ چلتے جا رہے ہیں, لیکن سب گھر ایک طرح, سمجھ نہیں آ رہی کون سے گھر میں جانا ہے. 1-2 گھر میں گھس ہیں, آگے سے کتے تھے, کتوں نے ہمیں کاٹنا شروع کر دیا. بندے کالے نکلتے تھے, ہم ایسے گھور گھور کے دیکھتے تھے یہ کون ہے, عجیب سی مخلوق ہے, بڑے بڑے بال ہیں ان کے. تو بہرحال انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ آپ ادھر کیا کر رہے ہیں. ہم نے وہاں پوچھا, انگلش ٹوٹی پھوٹی انگلش آتی تھی کہ ہم بارڈر کراس کرنے ہیں, ایجنٹ کے گھر جانا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ادھر.
آگے جا کے پتہ کر لیں. بہرحال ہم گئے, ہمیں گھر نہیں ملا, سارے گھر ایک ہی طرح تھے. جہاں سے رستے سے میں آ رہا تھا, میں نے لڑکے سے سامنے سے کہا کہ نشانی لگاتے جاؤ, ہم واپسی پہ جب جائیں گے بھول نہ جائیں. اور وہی ہوا, ہمیں بڑا فائدہ ہوا. ہم نے ایسے پتھر رکھتے گئے, جہاں جہاں گئے نشانی یہ جھاڑی ہے, یہ جھاڑی ہے. کافی فاصلہ تھا ادھر شہر جہاں سے ہم بھاگ کر آئے تھے. پتھر رکھتے گئے, نشانی لگاتے گئے. ہم وہاں پہ گاؤں میں پہنچے, ہمیں کچھ نہیں ملا. ہم واپس گئے, چلے گئے. انہیں نشانی کی طرف دیکھتے, یہاں پہ پتھر پڑا, یہاں پتھر پڑا, یہ درخت تھا, یہ درخت میں نے موڑ کے ایسے ٹہنی کے ساتھ لپیٹ دیا تھا, یہ رستہ جا رہا تھا, ہم نے ادھر ادھر جانا ہے. ہم نشانی لگا لی, واپس وہاں پہ پہنچ گئے. جب وہاں پہ پہنچے تو تھوڑی دیر بعد کالا آ گئے. شکر میں نے اس کو بولا, یار وی آر ٹو مچ ہنگری, یو لیفٹ اس فرام لانگ ٹائم اینڈ وی آر ڈساپوائنٹڈ ناؤ, وی ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو. Thanks God you are arrived here. Please take us and give us feed. We are too much hungry. تو انگلش کا شوق تھا مجھے, پاکستان سے بھی میں سیکھ رہا تھا, کافی بول لیتا تھا. ان میں سے 4-5 بندوں میں سے میں انگلش بولتا تھا. اس نے کہا کہ جل کم 10 ہمیں لے گئے, جا کے بریڈ دی ہے, اور ادھر اس کے گھر میں مالٹا لگا ہوا تھا, اس کا جوس نکال کے لایا ہے. کیا مزہ آیا تھا وہ کھانے کا, زندگی کا بہترین کھانا تھا. بریڈ کھائی, سر جوس پیا, رج کے کھایا. کوا دی ہے اس نے, اتنا کوا دی ہے. بندوں نے 2 کپ پی تھے, میں نے 5 کپ پی تھے, مجھے ابھی بھی یاد ہے. فوجی میں نے بڑا کوا پیا تھا. بہرحال کوا پیا, شام ہوگی. پھر ایک ایجنٹ آیا, اس نے ہمیں ساتھ لیا. ایک رات ہم نے گاڑی پہ سفر کیا تھا, پچھلی رات. اب یہ سفر تھا, یہ ہمارا پیدل سفر تھا. رات کے 10 بجے شروع ہوا سفر. ہمیں زمبابوے ساؤتھ افریقہ بارڈر پر ہی تھے, لیکن ہمیں پیدل چلنا تھا ساری رات. 10 بجے شروع ہوئے, 3 پاکستانی 2 بنگلہ دیشی, 14 بندے وہاں پہ انہوں نے کالے اٹھائے ہیں. ایسے میں چلاتے گئے. تھوڑے بندے ساتھ انہوں نے ملائے ہیں. اور یہ بولا ہے, 19 بندے تھے, انہوں نے بولا جو پیچھے رہ گیا وہ پیچھے رہ جائے گا, ساتھ رہنا ہے. جو پیچھے رہے گا اس کا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. کالے نے ہمیں بتایا. چلو کہ ٹھیک ہے جی. لائن چلی گئی. 7 عورتیں تھیں, بہت زیادہ مرد بھی تھے. ایک عورت تھی, اس کے ساتھ بچہ تھا, اس نے بڑا بھاری بیگ اٹھایا ہوا تھا. اس کے ساتھ ایک عورت تھی, اس نے سر پہ کوئی ایسا وزن رکھا ہوا تھا. کیا بیلنس تھا اس عورت کا. بہرحال تو میں جا رہا تھا درمیان میں, بس اللہ نے مجھے ڈپٹی لگانی تھی. مجھے پھر وہ زور سے نا 5 کپ کے پی ہوئے تھے, پانی بہت پیے ہوئے تھا. پھر مجھے چھوٹی پیشاب آ گئی. اب کالے نے بولا تھا جو راستے پر رک گیا پیچھے رہ گیا, ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. کالا آگے ہی تھا جو ہمیں پیدل چلا کے جا رہا تھا, ہمارے پیچھے کوئی بندہ نہیں تھا. اس نے لائن بنوائی تھی. میں درمیان سے اٹھ کے پیچھے آ گیا تو پیچھے ایک عورت تھی, اس نے بچہ اٹھائی تھا, ساتھ اس کے پاس بھاری بیگ تھا. بہرحال میں نے چلتے ایسے ہی زپ کھول کے ایسے ہی چھوٹی پیشاب کرنا شروع کر دیا. تھوڑا سا میں کروں بند کر کے, پھر بھاگ ان کے ساتھ مل جاؤں, پھر کھڑا ہو کے تھوڑا سا کر لوں, پھر بھاگ کے ساتھ مل جاؤں. پھر 3 دفعہ میں نے ایسے رک کر وہ چھوٹی پیشاب کی, پھر بھاگ کے میں نے زپ اوپر کر کے مل گیا ساتھ. جب میں پہنچا ہوں تو آخر پہ میں رہ گیا 19 نمبر پہ. پہلے نمبر پہ فوجی تھا, اس کے آگے کالا تھا. عورت کو میں نے دیکھا بیگ, میں نے کہا بیگ مجھے دے دو, بھاری ہے. وہ مجھے دیکھے اعتبار نہ کرے, کالے ڈرتے ہیں, ڈکیتی بڑی ہوتی. میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں ہے, مجھے دے دو, میں تمہاری ہیلپ کروں گا. آپ نے بچہ اٹھایا ہوا ہے تو مشکل ہوگا. بہرحال اس نے مجھے بیگ دے دیا. میں نے اس کو بیگ اٹھا لیا. سارے راستے میں نے اس کی مدد کی بیگ اٹھانے. میں نے کہا میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. I will not leave you as a baby until we don't reach at South Africa. I will help you, I will support you on the way. تو اس نے بہرحال ایسے ہی تھینکس کا شک کی نظر سے دیکھ کر کہا کہ پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کیا کرے گا, کیونکہ کالے وہاں پہ بڑی وارداتیں کرتے ہیں, بڑے مسئلے بنتے ہیں. بہرحال ہمارے ساتھ رستے میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا, لیکن آگے ساؤتھ افریقہ میں جب داخل ہوئی تو بڑے مسئلے بنے تھے. وہ میں آپ کو آہستہ آہستہ آگے جا کے بتاتا ہوں. سفر ہمارا شروع ہو گیا, ہم چلتے گئے. آگے 10 ہوئے, 11 ہوئے, 12 ہوئے, 1 ہوئے, 2. ایک جگہ پہ ہم پہنچے تو وہاں پر یہ گوریلا ہوتے ہیں, گوریلا باندر ہوتے ہیں, وہ وہاں ان کا گروہ پھر رہا تھا. انہوں نے ہمیں دیکھ کے شور مچانا شروع کر دیا. تو کالے نے کہا کہ لیٹ جاؤ, سو جاؤ, سونے کا بہانہ کرو ورنہ یہ ہم پہ حملہ کر دے گا. ہم سارے سو گئے. وہ اتنے 8-10 تھے, وہ جھاڑیوں میں آواز آ رہی تھی, مجھے نظر تو نہیں آ رہے تھے. بہرحال مجھے ایسے شک پڑ رہا تھا, اندھیرا تھا. وہ ایسے چلتے ہمارے اوپر سے, کیونکہ ہماری تو آنکھیں بند ہو گئی تھی خوف کی وجہ سے نا, ہمیں محسوس ہوا کہ ہمارے ساتھ سے کوئی چیز گزر رہی ہے. ان کا راستہ تھا, ہمارا بھی وہی راستہ تھا. وہ باندر تھے, بڑے انسان جتنے بڑے تھے, 6 فٹ کے. وہ ہمارے ساتھ سے گزر گئے. پھر ہم نے کالے نے جگایا, چلو اٹھو.
آگے گئے، آگے دریا آ گیا، بس کیا بتاؤں دریا، وہ دریا جس میں مگرمچھ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا، اگر پتہ ہوتا تو ہم عبور نہ کرتے۔ جب میں ساؤتھ افریقہ پہنچا تھا نا، ایک میں اخبار پڑھتا تھا ڈیلی سن، وہاں پہ میں نے دیکھا تھا جس لمپوپو ریور ہم نے کراس کیا تھا نا، اس میں کالو ایک کشتی میں وہ لے جا رہے تھے، پانی اس وقت اس میں زیادہ تھا، وہ کشتی الٹ گئی تھی اور وہ کالوں پر انہوں نے اٹیک کر دیا تھا مگرمچھوں نے، پر ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اس میں مگرمچھ ہیں کہ نہیں۔ انہوں نے ہمیں دریا کراس کروانا شروع کیا، 1 فٹ سے پانی شروع ہوا، چلتے جب دوسرے کنارے پہ پہنچے تھے وہاں پہ گہرائی زیادہ تھی، سب نے کپڑے اتار دی تھے، کالے نے کہا کپڑے اتار دو، صبح کا ٹائم تھا، سردی تھی، سردی سے مار جاؤ گے۔ میں نے اپنے جوتے اتارے، یہی شوز پہنے ہوئے تھے میں نے، یہ والے اسی طرح کے، یہ جو سروس کے شوز ہوتے ہیں نا، آپ شاید یہ دیکھتے ہیں۔ اس وقت یہ تو ابھی میں نے نہیں لیے، اس وقت میں نے لیے تھے سفر کے لیے، میں شوٹنگ والی بال کھیلتا ہوں تو یہ میں ہمیشہ لے کے رکھتا ہوں۔ تو یہ میں نے اتارے، یہاں پہ باندھ لی، نیچے سے جینز اتاری وہ بھی یہاں پہ باندھ لی، نیچے سے انڈر ویئر نہیں اتارا، یہ میں نے غلطی کی تھی۔ تو کالی تھی بیچاری، انہوں نے کیا کرنا تھا، انہوں نے ایسے ہی پانی میں گھس گئی، بچہ تھا اس کے ساتھ، میں نے کہا اس کو ادھر بٹھاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بیگ میں نے یہاں پہ رکھا، میں نے کالی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو دریا پار کروایا۔ دوسرے کنارے پہ کالی تو ڈوبنے کو آ گئی، میں نے تھوڑا سا پیچھے ہاتھ رکھا ہے، میں کچھ نہیں ہوتا، کنارہ گہرا تھا نا، یہاں تک پانی آ گیا، اس کا قد چھوٹا تھا، بچہ اس کا برال نہیں گیلا، انہوں نے اوپر کر لیے۔ وہاں پہ گیا کہ پاؤں گندے ہو گئے سارے، کیچڑ والے پاؤں وہی جراب میں ڈالے، نیچے ڈبے ڈالے تو گیلا ہو گئے۔ آگے گئے سفر، سردی لگنے لگ گئی، بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، صبح کا ٹائم تھا، 4-5 ہو گئے ہیں۔ وہاں پہ بیٹھے ہیں تو فوجی نے کہا ایسے ورزش کر لو، مجھے ایسے کانپنا لگ گیا تھا نا، میں تھوڑا کمزور تھا نا، ایسے کر کے ایسے فوجی نے کہا کہ تم ایکسرسائز کرو اور پنچ کرو ورنہ تم ادھر مر جاؤ گے سردی سے۔ بہرحال انہوں نے میں جسم کیسے حرکت دی، وہ تو ٹھیک ہوگا کوئی جسم۔ نیند بھی بہت آ رہی تھی، اب میری آنکھ بھی وہاں پہ لگ گئی ہے۔ پھر وہ 5 کا ٹائم ہوا، گاڑی لے کے ایجنٹ آ گیا ہے، ادھر پہ آنکھ لگ گئی ہے، سارے نکل پڑے ہیں، بیگ کے میرے ساتھ تھا، میری اینک نیچے گری، ایک شیشہ بھی نیچے گر گیا، میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں، سارے چڑھ گئے، 19 بندے چڑھے ہیں، جب میرا نمبر آیا تو مجھے شیشہ بھی اللہ کیا مل گیا، اٹھایا شیشے لگا، کالی نے مجھے دیکھا، کہا نا کہ آؤ میرا بیگ ہے تمہارے ساتھ، میں نے اس کو بیگ دی ہے، گاڑی میں ہم بیٹھ گئے، وہ کیونکہ ہم ساؤتھ افریقہ کے ایریے میں داخل ہو چکے تھے، تو راستے میں اب لوگ بہت سارے اترنا شروع ہو گئے، عورتیں بھی مرد بھی۔ جب وہ عورت اترتی ہے تو اس نے مجھ سے تھینکس ادا کیا، میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ آگے جب ہم 5-4 ہوئے، 6 ہوئے، تھوڑا سا دیر آگے چلے، جب آگے کیا ہوا پھر جناب، ساؤتھ افریقہ کا بالکل جب ہم انٹر ہونے لگے ہیں نا، انٹر ہو گئے ساؤتھ افریقہ میں، تو ہم نے پھر کالج جو وہاں پہ چور تھے، جو وہ سفر کرنے والے جو بارڈر کراس کرتے تھے وہ ان کو لوٹتے تھے، وہ آ گئے ہیں، انہوں نے ہمارا پیچھے کیا، ایجنٹ نے گاڑی بھگا دی آگے، ایجنٹ نے بولے اپنے موبائل پیسے وغیرہ سب چھپا دو، تو جہاں پیسے لگا ہوتا ہے نا وہاں سے ہوا آتی ہے، وہاں پہ اس میں نے ایک موبائل ڈال دیا تھا، اور پیسے جو تھے نا انہوں نے کلین کے نیچے چھپا دی تھی، میرے پیسے تو بنین کے اندر میری جیب تھی، ادھر لکا لیے، چھپا لیے تھے۔ جو فوجی تھا اس نے اپنے پیسے ادھر پیچھے میں ڈال دیے، $300 کالے آئے، انہوں نے ہمارے پیچھے گاڑی دوڑائی ہے، اس نے ایجنٹ نے بھی کافی بڑی گاڑی دوڑائی ہے، کیا ڈرائیور تھا یار، وہ پھر ایسے راستے پہ جا رہا تھا، وہ راستہ بھول گیا، ان کو چکمہ دینے کے چکر میں راستہ بھول گیا، وہ کالے جان ہی نہیں چھوڑ رہے تھے، کافی ہم نے 5-6 کلومیٹر گاڑی بھگائی ہے، لیکن کالے ہمارے پیچھے، راستہ بھول گیا، اس نے فون میں لایا کہ مجھے راستے کی ڈائریکشن دو، مجھے پتہ نہیں چل رہا ہے، بہرحال اس کے سمجھ نہیں، اس نے کہا کسی جنگل میں گاڑی کی طرف روانہ کر دو، فی الحال بعد میں تمہیں کوئی لوکیشن سینڈ کرتا ہوں تو ہو جائے گا۔ اس وقت اتنا سمارٹ فون نہیں تھا، بہرحال وہ کچھ طریقہ کار تھا ان کا، اس نے گاڑی جنگل میں ڈالی تو سارا راستہ خراب تھا، گاڑی اب اس طرح اتنے کودنے لگ گئی ہیں کہ ہم لیٹے ہوئے تھے، ہم کود کر چھت کے ساتھ لگ رہے تھے، اور ادھر ڈر لگ رہا تھا گاڑی کا ٹائر نہ پھٹ جائے، پھر پیچھے دیکھا تو کالے پھر بھی پیچھے کار لے کے، بہرحال اس نے آگے دیکھا کہ راستہ خراب، اس نے گاڑی ایسی موڑی جیسے ہالی ووڈ فلم کا سین ہوتا ہے، بریک لگا کے گاڑی گھمائی ہے، کار ہمارے ساتھ ہی کالوں کی ایسے آگے نکل گئی ہے، اس نے پیچھے موڑا، روڈ پہ آ کے اس نے گاڑی کو پمپ پہ لگایا تو گاڑی پہ پمپ کھڑی کر کے ادھر گیا، کہتا ہے پیٹرول ڈال دو، اس نے کہا سیلف سروس ہے خود ڈالو، ادھر کالے بھی ہمارے پیچھے، انہوں نے جان نہ چھوڑا، انہوں نے کہا ہمارے جو ہیلو مائی فرینڈ واٹ ایور یو ہیو منی پلیز گیو اس ادروائز وی آر گوئنگ ٹو کال ٹو ریسکیو they are going to catch you are going to arrest if you don't give us money we will get trouble۔ تو
سب نے فوجی کے نے ایسے کہ اس نے ابراہیم نے ایجنٹ نے کہا کہ یار ان کو $10 دے دو، تو فوجی ایسے $10 نکال کے دینے لگا، یہ یار صبر کرو، اس نے سارے ڈالر پکڑ لیے ایسے میرے پاس آیا۔ میں نے کہا یار میرے پیسے اس انکل کے پاس سے، آئی ہیو مائی آل منی، آئی ہیو گیو اٹ ٹو مائی انکل، یو ہیو ٹیکن آلریڈی، وی ڈونٹ ہیو مور منی۔ تو اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ دوسروں کو چیک کیا، سب نے پیسے موبائل چھپا لیے تھے، کالے چلے گئے ہیلو مائی فرینڈ کہہ کر۔ آگے ہم گئے ہیں، آگے جناب بڑا چکر ہوتا ہے یہ بڑا، جب بندہ کسی ملک میں داخل ہوتا ہے نا تو پھر آگے پوسٹیں ہوتی ہیں، چوکی ہوتی ہیں جو کراس کروانی ہوتی ہیں۔ وہ جو پوسٹیں تھیں نا، وہاں پہ ایجنٹ پہلے جاتا، ہمیں اتارتا، کہتا ہے تم ادھر اتر جاؤ، وہ تارے کنڈا تار سی لگی ہوتی ہے وہاں پہ، ہمیں کہتا تم ادھر جنگل میں بھاگ جاؤ، میں ابھی آ رہا ہوں۔ آگے جاتا، آگے ان کے ساتھ ڈیل کرتا، ان کے پیسے دیتا، ہم وہ چوکی کراس کرتے۔ اس طرح میں 4-5 چوکی کراس تھی۔ تو ایک دن سارا صبح سے لے کر شام تک پیٹوریا پہنچنے تک ہمارا سفر گزر گیا۔ میں نے بڑے بڑے پہاڑ دیکھے، بڑے بڑے شہر دیکھے، بڑے بڑے گاؤں دیکھے۔ صبح سے لے کر جو ہم سفر کر رہے تھے تقریباً 4 بجے سے لے کر شام 2-2:30 بجے اس نے ہمیں جا کے پٹیری میں چھوڑا۔ جب ہم پٹیری میں اترے، ہیلی کاپٹر اوپر گھوم رہا تھا، کیا سین تھا وہ والا۔ ایک ہوٹل میں بیٹھایا، کپڑے گندے گیلے ہیں۔ احسان اللہ لڑکا جو تھا اور وہ بنگالی جو تھے، انہوں نے آگے جانا تھا، تو سب سے پہلے انہوں نے ہمیں اتارا ہے، عبد الرحمن اور مجھ کو۔ عبد الرحمن فوجی اور میں ایک ہی ساتھ تھے وہاں پہ۔ عبد الرحمن نے کہا یار آؤ یار چائے پیوے، چاہ پیوی، انہوں نے اور کرنا۔ میں کہا یار کوئی سا نہ پینے لگے، پھاڑی نہ لگے۔ بہرحال ہم وہاں پہ چلے گئے، چائے پیے، ڈر رہا تھا، بڑے بڑے ایسے بال بڑی ہوئے تھے، داڑھی بھی بڑی ہوئی تھی، پیر پینٹ گندی، بوٹ گندے سارے مٹی سے، جس طرح بندہ کیچڑ میں کھیل رہا ہوتا ہے۔ وہاں پہ ہم نے چائے پی، اس نے ایجنٹ نے کال کر دی تھی ہمارے باس کے، اپنے بندے آ کے لے جاؤ۔ آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھے، ہمارے بندے آ گئے ہیں، راجہ شہزاد اور راجہ فاروق جو میرے باس تھا، انہوں نے وہاں پہ ہمیں ریسیو کیا ہے۔ میٹرو پہ انہوں نے راستے سے واپسی سامان لیے اور ہمیں اپنے گھر لے گئے، کھانا شانا کھایا، منہ ہاتھ دھوئے، اس طرح ہم اپنی منزل پہنچے۔ آگے جو ساؤتھ افریقہ آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے، تو آگے ایک اور پارٹ ہے۔ جب میں ساؤتھ افریقہ میں 4 سال رہا ہوں، میرے ساتھ جو حادثے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو مزید انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ ساؤتھ افریقہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے۔ بہرحال نہیں آنا چاہیے۔